السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی راتوں میں اٹھ کر دعا مانگنا گویا اللہ کے دربار میں اپنی فریاد پیش کرنا ہے، جہاں ہر دعا قبول ہونے کی امید رکھتی ہے۔ جب دنیا نیند کے سمندر میں ڈوبی ہوتی ہے، تہجد کے عاشق اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاگتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں وہ نرم ہوا ہے جو دل کے خشک صحراؤں کو سرسبز بناتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تہجد کی عبادت وہ چادر ہے جو بندے کو دنیا کی سردی سے بچاتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت کی گرمی عطا کرتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں مانگی گئی دعا وہ تیر ہے جو ہر مشکل کے حرف کو چھید کر کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ جب رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوتا ہے، تہجد کے بندے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو کر اپنی زندگی کو روشنی سے بھر لیتے ہیں۔ تہجد کی راتوں میں گرنے والا ایک آنسو دنیا کی ہزار خوشیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ روشنی ہے جو بندے کے دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور اسے امید کا دیا جلاتی ہیں۔ جب ساری دنیا خوابوں کی وادی میں کھوئی ہوتی ہے، تہجد والے اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں۔ تہجد کی عبادت وہ خزانہ ہے جو بندے کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازتا ہے اور اسے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں اٹھنا اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے جو صرف اس کے چہتے بندے کو ملتی ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ جادوئی لمحات ہیں جو بندے کے دل کو سکون اور روح کو طاقت بخشتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی ہر فریاد سنتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں مانگی گئی دعا وہ پھول ہے جو اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سے بندے کا دل معطر ہو جاتا ہے۔ تہجد کی عبادت بندے کو اپنی کمزوریوں سے نکال کر اللہ کی عظمت کے سائے میں لے جاتی ہے۔ تہجد وہ دروازہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے وسیع سمندر تک لے جاتا ہے۔ تہجد کی عبادت وہ نور ہے جو بندے کے دل کے ہر کونے کو روشن کرتی ہے اور اسے گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ چابی ہے جو بندے کے بند مقدر کے تالوں کو کھولتی ہے اور اسے کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کھول کر رکھ دیتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں اٹھ کر دعا مانگنا گویا اللہ کے دربار میں اپنی بخشش کی درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔
सुनहरे हरूफ। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। अपनी ज़िंदगी में ये 3 लोगों को कभी न भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इस्लामिक वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। धोखा। कभी कभी लोग मीठी मीठी गुफ्तगू करके आपको इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग झाड़ू लगाते हैं, वरना तो पोछा लगाने वाले को मैंने हमेशा पीछे ही हटते देखा है। सुनहरे हरूफ। अगर आपके पास अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं है तो याद रखें, समाज के पास उन्हें बर्बाद करने के लिए पूरा वक्त मौजूद है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वह दस्तयाब नहीं थे। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस न करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर की तार पे बैठा था। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आँखों के पीछे नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहज़ा कोई न समझ सके। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। सबक। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीनी जाती है, क्योंकि आज़ादी हासिल करने की आवाज़ों को चिंगारी इल्म देता है। ज़िंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करते हैं। इख्तिलाफ। अपनों से इख्तिलाफ बेशक रखें, लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ़ में खड़ा होना बेगैरती, बेवकूफ़ी और मुनाफ़िक़त है। किसी ने एक दोस्त से सवाल किया, अगर तुम्हें अपना दोस्त भूल जाए तो तुम क्या करोगे? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा, दोस्त कभी भूल नहीं सकता और जो भूल जाए वह दोस्त हो ही नहीं सकता। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़ुबान की लज़्ज़त बन जाती और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफ़रत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल है। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ जाते हैं। वीडियो पूरी देखकर जाना। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक़ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और
سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اس میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ رشتہ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے، لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لیے نہیں کھونا۔ کڑوا سچ: مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں ہی گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی پر کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا بننے کے لیے تو غائب ہو لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں کل 3 بجے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔